اگر ایک گھر کے اندر کسی دوسرے خاندان کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے، اس خاندان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، خود ایک گناہ ہے یہ غیبت کرنا، ایک مومن کا دوسرے مومن کی یا ایک خاندان کے اندر دوسرے خاندان کی برائیاں پیش کرنا، بات کرنا، یہ غیبت ہے جو اپنی قباحت کھو بیٹھی ہے۔ آج غیبت سے کوئی نہیں جھجکتا، کوئی نہیں ہچکچاتا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوسرے مومنین کے اوپر ان کے خلاف باتیں نہ کریں، ان کی شخصیت کو مجروح نہ کریں، ان کے گھر کے عیوب نہ گنیں۔ غیبت ان ایسے برائیوں اور عیب کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے اندر واقعاً پائی جاتی ہیں، لیکن انسان اپنی محفل میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ بعضوں کو اگر غیبت سے منع کیا جائے یا روکا جائے کہ یہ غیبت ہے تو وہ کہتے ہیں میں غلط بات تو نہیں کر رہا، اس کے اندر ہے یہ صفت، اس کے اندر ہے یہ صفت، اسی وجہ سے یہ غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان ہوتا۔ یہ غیبت اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ عیب جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے یہاں برملا نہیں کرنا، اس کا ذکر نہیں کرنا یہاں پر۔ اس سے اگر کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہے اسے سب کے سامنے نہیں پیش کرنا، یا جو آگاہ نہیں ہے اسے نہ مطلع کریں۔ آپ اگر آگاہ ہیں خاموش رہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے تو ستاریت کریں، ستر پردہ ڈالیں اس کے اوپر۔ اگر وہ مومن جس نے یہ غلط کام کیا ہے اگر وہ خود نہیں چاہتا میرے غلط کام سے لوگ آگاہ ہوں، کہ وہ بھی حیا ختم ہو گئی ہے کہ غلط کام کر کے آج کوئی نہ چاہتا ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، بلکہ خود ہی بات تصویر، غلط کام تصویر کے ساتھ اپنی فیس بک میں لگا دیتے ہیں، اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں۔ آج ہر ایک کے پاس نشریات آ گئی ہیں، پہلے یہ وسیلے کم لوگوں کے پاس تھے، مثلا اخبار ایک گروہ کے پاس تھا، یا میگزین ایک گروہ کے پاس تھا، ٹی وی چینل ایک خاص طبقے کے پاس تھا۔ آج ہر گھر کے اندر ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، اور ہر آدمی گویا خود ایک اپنا اخبار رکھتا ہے، خود ایک اپنا میگزین رکھتا ہے، خود ایک اپنا اس نے چینل بنایا ہوا ہے تمام خصوصیات کے ساتھ، ہر چیز اس میں ڈالتا ہے، از جملہ اپنے عیب، اپنی برائیاں، اپنے سیاہ کرتوت اس کے اندر خود ڈال رہا ہے۔ اس قسم کا انسان جو خود اپنے عیب اچھالتا ہے اور اپنے عیب کی نشر کو اور نشریات کو برا نہیں سمجھتا، ان کے اگر دوسرے بھی اچھالتے ہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات، چونکہ وہ خود اپنی برائیاں پیش کر رہا ہے سب کے سامنے، خود اپنی یہ حرکتیں سب کو تصویریں اپنی نشر کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں وہاں شریک ہوا، میرے اندر یہ گناہ، یہ آلودگی پائی جاتی ہے۔ جب خود ہی ترویج کرتا ہے اپنی بات کی تو پھر دوسروں کو اس کا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ انسان جو خود شرم نہیں کرتا، کہ عرض کیا کہ اس کی بھی قباحت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ حیا تھی کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ شرماتا تھا، جھجکتا تھا اور پشیمان ہوتا تھا، نادم ہوتا تھا کہ کیوں ہوا مجھ سے یہ کام، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح غیبت کی بھی قباحت ختم ہے۔ اس وقت شاید ہی کوئی اجتناب کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، بہت نایاب لوگ ہوں گے جو کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ واقعیت ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ کام اس نے کیا ہے تو ممنوع ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تو یہ تہمت و بہتان تھا اور آپ پر تعزیرات جاری ہوتی۔ تہمت اور بہتان کی سزا بھی ہے۔ غیبت کی وجہ سے عدالت میں مقدمہ نہیں چلتا، لیکن آخرت میں اس کا عذاب ہے۔ لیکن اگر بہتان باندھے تو قاضی عدل، قاضی شرع کے نزدیک جا کر مقدمہ بھی بنتا ہے اگر بہتان و تہمت ہو تو۔ بس جو عیب دوسروں کے اندر پائے جاتے ہیں انہی کو نہیں اچھالنا، اگر وہ خود پسند نہیں کرتے، اگر وہ خود معیوب سمجھتے ہیں کہ میرے عیب دنیا کو پتہ نہ چلے اور میں نہ اپنے عیب دوسروں کے سامنے پھیلاؤں، تو اس صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے اس مومن کے حق میں۔